للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آراستہ کی گئی لوگوں کے لیے ان خواہشوں کی محبت، یعنی عورتوں اور بیٹے اور خزانے، جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے اور چوپائے اور کھیتی، یہ سب کچھ سامان ہے دنیاوی زندگی کا، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں سورہ آل عمران کا تعارف پڑھا۔ اس میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 اس حوالے سے سیکھیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 14، زین للناس حب الشہوات، خوبصورت بنا دی گئیں لوگوں کے لیے کیا چیز؟ شہوات کی، خواہشات کی محبت۔ زینا کا روٹ زا، یا اور نون ہے۔ اس کا معنی ہے خوبصورت بنانا، آراستہ کرنا، دل میں گھر کرنا۔ اور شہوات شہوت کی جمع ہے، جس کا معنی لالچ، آرزو اور خواہش۔ شہوت دراصل کسی چیز کی طرف نفس یا دل کا قدرتی لگاؤ یا کھنچاؤ۔ تو یہاں شہوت سے مراد مرغوب و محبوب چیزیں ہیں جن کی طرف دل کھنچا جاتا ہے، اٹریکشن محسوس ہوتی ہے۔ تو زین للناس، خوبصورت بنا دی گئی، آراستہ کر دی گئی لوگوں کے لیے، ان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہیں حب الشہوات، خواہشات کی محبت۔ کن چیزوں کی خواہشات؟ اب یہاں قرآن کریم میں اس آیت مبارکہ میں ان خواہشات کی تفصیل بیان فرمائی۔ یہ 6 چیزیں ہیں کہ جن کی محبت اور خواہش انسانوں کے دلوں کے اندر آراستہ کر دی گئی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے النساء، عورتیں، البنین، بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے ذخیرے جو جمع کیے ہوئے ہیں، اور والخیل المسومۃ، نشان زدہ گھوڑے، والحرث والانعام، جانور، چوپائے، والحرث اور کھیتی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اور یہ فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے۔ انسان کے دل میں ان چیزوں کی محبت، ان چیزوں کو آراستہ کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ رب کائنات ہے۔ اور یہ تزئین آزمائش اور امتحان کے لیے ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے کہ کون لوگ ان چیزوں میں ڈوب کر اللہ سے یاد الہی سے غافل ہو جاتے ہیں، اور کون ہیں وہ لوگ جنہیں ان چیزوں کی محبت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اس کے احکام کی اطاعت سے نہیں روکتی۔ سورہ کہف کی آیت مبارکہ 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا،
کہ ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں کہ ان میں سے اچھے کام کرنے والے کون ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 108 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسی طرح ہم نے ہر جماعت کے لیے اس کا عمل مزین کر دیا، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ انہیں ان کاموں کی خبر دے گا جن کو وہ کرتے تھے۔ انسان کے لیے ان چیزوں کی شہوات، خواہشات کی محبت کو مزین کر دیا گیا، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ آیات مبارکہ کا اختتام ان الفاظ سے کیا گیا کہ واللہ عندہ حسن المآب، ان سب سے بہتر چیز آخرت کی نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ان چیزوں میں مشغول اور گم ہو جائے اور دنیا کی زینت اسے آخرت فراموش کرا دے، بلکہ انسان معتدل طریقے پر چلے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اور اس میں دین اور دنیا کے دونوں کے احکامات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زینت کو پاک اور لذیذ چیزوں کو اپنے بندوں پر حرام نہیں فرمایا، بلکہ ان چیزوں میں اسراف اور حد سے بڑھنے کو حرام فرمایا ہے۔